کبھی سوچا ہے کہ 1400 سال پرانی تاریخ کو آج کے نوجوانوں سے کیسے جوڑا جا سکتا ہے؟ یہ صرف ایک سوال نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ آج ہم اسی موضوع کی گہرائی میں اتریں گے، اسلامی تاریخ اور جدید نوجوان۔ اب ذرا اس عنوان کو دیکھیں، لیکچر 101 اسلامی تاریخ اور نوجوان۔ یہ صرف ایک ٹاپک کا نام نہیں لگتا ہے نا، اس میں ایک گہرا مقصد چھپا ہوا محسوس ہوتا ہے، جیسے یہ آج کے دور کی کسی اہم ضرورت کی طرف اشارہ کر رہا ہو۔ تو پھر اصل چیلنج ہے کیا؟ آخر یہ عنوان کس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ یہ ماضی کی عظیم روایات اور آج کی تیز رفتار ڈیجیٹل دنیا کے بیچ میں ایک پل بنانے کی بات کر رہا ہے۔ آئیے اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ اس مسئلے کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے چلے پہلے اس کے ایک اہم حصے کو دیکھتے ہیں، جدید نوجوان۔ آخر ان کی دنیا ہے کیسی؟ وہ چیزوں کو دیکھتے کیسے ہیں؟ یہاں ہمیں دو بالکل الگ الگ دنیائیں نظر آتی ہیں۔ ایک طرف ہے روایتی تاریخ جو کتابوں، گہرے متن اور پرانی سلطنتوں کی کہانیوں سے بھری ہے، اور دوسری طرف ہے آج کے نوجوانوں کی دنیا، ایک تیز رفتار ویژول دنیا جہاں میمز اور ڈیجیٹل پہچان سب کچھ ہے۔ ان دونوں کے درمیان ایک بہت بڑا فاصلہ ہے اور اسے کم کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ آخر یہ رابطہ قائم کرنا اتنا مشکل ہے کیوں؟ ذرا خود کو ایک نوجوان کی جگہ رکھ کر سوچیں۔ ان کے لیے شاید تاریخ غیر متعلقہ ہو، ایسی چیز جس کا آج سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ زبان پرانی اور مشکل لگتی ہے، معلومات کا ایک سمندر ہے، سمجھ نہیں آتا کہاں سے شروع کریں، اور سب سے بڑھ کر ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے پہلے ہی ہزاروں ایپس اور ویڈیوز لائن میں لگی ہوئی ہیں۔ اچھا، یہ تو ہوئی نوجوانوں کی بات۔ اب آتے ہیں تصویر کے دوسرے رخ پر، یعنی خود اسلامی تاریخ، اور یہ کوئی معمولی موضوع تو ہے نہیں۔ صرف یہ ایک عدد ہی دیکھ لیں، 1400 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ۔ یہ اتنی لمبی اور گہری تاریخ ہے کہ اسے کسی ایک گفتگو میں سمیٹنا تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ یہ ٹائم لائن اس تاریخ کی وسعت کو بہت اچھے سے دکھاتی ہے۔ دیکھیں، ہم دور وحی سے شروع کرتے ہیں، پھر اسلامی تہذیب کے سنہرے دور میں داخل ہوتے ہیں، عظیم سلطنتوں کا عروج و زوال دیکھتے ہیں، اور آخر میں آج کے جدید دور تک پہنچتے ہیں۔ اتنی لمبی کہانی کو دیکھ کر کوئی بھی گھبرا سکتا ہے، خاص طور پر جب یہ نہ پتا ہو کہ شروع کہاں سے کرنا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس وسیع تاریخ اور جدید نوجوانوں کے درمیان پل کیسے بنایا جائے؟ جواب دراصل عنوان میں ہی چھپا ہوا ہے، لیکچر 01۔ یہ صرف ایک نمبر نہیں، یہ ایک پوری حکمت عملی ہے۔ تو 101 کا مطلب صرف بنیادی یا تعارف نہیں ہے، یہ ایک خاص طریقہ ہے۔ اس میں پیچیدہ موضوعات کو لیا جاتا ہے اور ان کو آسان بنایا جاتا ہے، ان کے بنیادی اصولوں پر فوکس کر کے، اور یہ دکھا کر کہ وہ آج کے دور سے کیسے جڑتے ہیں۔ یہ علم کے خزانوں کا دروازہ کھولنے والی ایک کنجی کی طرح ہے۔ ایک کامیاب 101 اپروچ آپ کہہ سکتے ہیں ان 4 ستونوں پر کھڑا ہوتا ہے۔ سفر شروع ہوتا ہے پیچیدگی کو آسان بنانے سے، پھر تفصیلات کے جنگل میں کھونے کے بجائے صرف بنیادی موضوعات پر توجہ دی جاتی ہے۔ اس کے بعد اس تاریخ کو آج کی زندگی سے جوڑا جاتا ہے، اور سب سے اہم بات، یہ صرف جواب نہیں دیتا بلکہ مزید سوالات اور سیکھنے کا تجسس پیدا کرتا ہے۔ تو آخر میں یہ سب کچھ اتنی اہمیت کیوں رکھتا ہے؟ اس تاریخ کو نوجوان نسل سے جوڑنے کی کوشش اتنی ضروری کیوں ہے؟ اس کا جواب اس سادہ لیکن بہت گہری مثال میں ہے۔ اگر تاریخ کسی درخت کی جڑیں ہیں جو اسے پہچان، طاقت اور سمت دیتی ہیں، تو نوجوان اس کی شاخیں ہیں جو مستقبل کی طرف بڑھ رہی ہیں، اور جڑوں کے بغیر شاخیں نہ تو پھل پھول سکتی ہیں اور نہ ہی آنے والے طوفانوں کا مقابلہ کر سکتی ہیں۔ آخر میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ تاریخ کوئی رکی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ تو ماضی، حال اور مستقبل کے درمیان ایک مسلسل چلنے والا مکالمہ ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ ہم یہ کیسے یقینی بنائیں کہ ہر نئی نسل نہ صرف اس مکالمے کو سنے بلکہ اپنی آواز کے ساتھ اس میں بھرپور حصہ بھی لے۔